کھڑے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان زمین کا رب ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جب انہوں نے یہ کہا ہم نے ان کے ایمانوں کو مضبوط کر دیا۔ وہ سات نوجوان اللہ کو اتنے پسند آئے، کلام اللہ قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر فرمایا۔ ہر حافظ قرآن، ہر ناظرہ کا جب قرآن پڑھے گا اصحاب کہف کا ذکر آئے گا، ان کو یاد کرے گا، ان کی جوانیاں، ان کی عمریں، ان کے کارنامے میرے آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کی اس مجلس میں نے اپنے نوجوان بھائیوں کو پیغام دینا ہے کہ نوجوانوں، اللہ رب العزت نے تمہیں بڑا رتبہ دیا ہے، اسلام نے تمہاری بڑی عزت کی ہے، اسلام نے ہماری بڑی بھاری قیمت رکھی ہے، اس لیے اپنے آپ کو یوں ہی ضائع نہ کر دینا، اپنے آپ کو یوں ہی فضول میں نہ گزار دینا، اپنی زندگی کو ایسے ہی ضائع نہ کر دینا۔ تمہیں اسلام نے بڑی اچھی نظر سے دیکھا ہے، اسلام کی تاریخ میں نوجوان کا بڑا کردار ہے، نوجوان ہر دور میں انمول رہا ہے۔ اسی وجہ سے انگریزوں نے، اغیار نے، دشمن نے نوجوانوں پہ بڑی نظر رکھی ہے، بڑے ہتھکڑے بچھائے ہیں، بڑے جال بچھائے ہیں، نوجوانوں کو برگلانے کے لیے، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے، ان کو علماء سے بیزار کرنے کے لیے، ان کو بے راہ روی میں گمراہ کرنے کے لیے انگریز نے، اغیار نے، دشمن نے نوجوانوں کے لیے بڑے جال بچھائے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا میرے نوجوان بھائیوں، اپنی ڈگر کو سیدھا کریں، اپنے رستے کو سیدھا کریں، اپنی سمت کو سیدھا کریں۔ تمہیں اسلام نے بڑی عزت دی ہے، تاریخ اسلام نوجوانوں سے بھری پڑی ہے۔ نوجوانوں، تمہیں اللہ رب العزت نے اتنا پروٹوکول دیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے روز 7 شخص ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان کو اتنی عزت، اتنا پروٹوکول ملے گا کہ ایسا پروٹوکول کسی اور کو نہیں ملے گا۔ وہاں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ سایبان نہ ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، وہاں سورج اپنی تپش پر ہوگا، وہاں گرمی شدت اور حدت کی ہوگی۔ میرے دوستو، وہاں اللہ رب العزت اس نوجوان کو جس نے جوانی کے اندر اپنے اللہ کو خوش کر لیا، جو جوانی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرتا رہا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کو جوانی میں اللہ کی عبادت کا نشہ لگ گیا، اس کو جوانی میں گانے سننے کا نشہ لگا، اس کو جوانی میں گلیوں میں گھومنے پھرنے کا نشہ لگ گیا، اس کو جوانی میں شراب اور کباب کا نشہ لگ گیا، اس کو جوانی میں سگریٹ پینے کا نشہ لگ گیا۔ ہر ایک کا نشہ اپنا اپنا، ہر ایک کی پسند اپنی اپنی، کسی کو اس کا نشہ لگا، کسی کو اس کا نشہ لگا، کسی کو شکلوں کو دیکھنے کا نشہ لگ گیا۔ یہ نوجوان اتنا خوبصورت اور پاک دامن ہے، اس کو اللہ کی عبادت کا نشہ لگ گیا، یہ اللہ کی عبادت میں تڑپتا پھرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے شروع کرتا ہے، شام ہوتی ہے انتہا اللہ کی عبادت پہ کرتا ہے، جوانی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، جوانی کے اندر اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جوانی کے اندر اپنے اللہ کے تسبیح ترانے پڑھتا ہے، جوانی کے اندر اپنی جوانی کو پاک رکھتا ہے۔ جوانی اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے، جوانی کے بارے میں قیامت کے روز میں سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، فرمایا آدم کے بیٹے کی قیامت کے روز آدم کے بیٹے کے پاؤں زمین اس وقت تک نہ چھوڑے گی جب تک کہ 4 چیزوں کے وہ جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، ارے تم نے عمر کو کہاں فنا کر دیا؟ عمر میں جوانی بھی آتی ہے، لڑکپن بھی آتا ہے، بچپن بھی آتا ہے اور اس کا بڑھاپا بھی آ جاتا ہے۔ جب عمر کا سوال کر دیا پھر جوانی کا سوال بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت پہلا سوال کریں گے ان عمرہ فیما افناہ، تو نے عمر کو کہاں فنا کر دیا؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا وان شبابہ فیما ابلاہ، ارے تو نے جوانی کو کہاں ضائع کر دیا؟ جوانی اللہ کو اتنی محبوب ہے، قیامت کے روز
اللہ جوانی کے بارے میں سوال کریں گے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اپنی جوانیوں کو پاک کر کے دین کی طرف آئیں, علماء سے رابطہ جوڑے, علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں. کسی بیرے کے ہاتھ نہ چڑھ جانا, کسی دشمن کے ہاتھ چڑھ کر ضائع نہ ہو جانا, اپنی زندگی کو یوں نہ گزار دینا. جوان اللہ کو بڑا محبوب ہے, جوان کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جوانوں کا بڑا کردار ہے. صحابہ کرام میں 70 صحابہ کرام ایسے تھے جو جوانی ان کی بڑی مشہور تھی, اور جوانی نے اللہ کو راضی کر دیا, مسجدوں کو آباد کر دیا. پھر شام کو نکل جاتے اور اطراف میں مدینے کے چلے جاتے اور اللہ کی حمد و تعریف کرتے, لوگوں کو دین کی دعوت دیتے. لوگ سمجھتے مسجد میں ہیں, مسجد والے سمجھتے گھر میں ہیں, لیکن وہ مدینے میں پھیل جاتے اور لوگوں کو دعوت دیتے, اللہ کی طرف بلاتے. ایسے ایسے نوجوان صحابہ کرام نے ملیں گے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. یہ ایک نوجوان ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت بڑھیا جوان ہے, اللہ نے بڑی شان و شوکت دی ہے, گفتار کردار کا بڑا اچھا ہے, جہاں کہیں بات کرتا ہے لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں. اس کی رائے گھر پہ آخر ہوتی ہے, اس کی رائے کے بعد کوئی رائے نہیں دیتا. جس گلی سے گزر جائے اس کے خوشبو کے مہکار اٹھ کر بتاتے تھے کہ اس جوان یہ شخص اس گلی سے فلاں شخص گزرا ہے. لباس وہ پہنتا, مدینے میں کوئی لباس ایسا نہیں پہنتا تھا, سب سے مہنگا ترین لباس پہنتا, سب سے اچھی پرفیوم لگایا کرتا تھا. اس نوجوان کی بڑی پرسنالٹی تھی, بڑی شان و شوکت تھی, بڑا لاڈلا تھا, ماں کا اکیلا تھا, والدین کا بڑا لاڈلا تھا. لیکن یہ نوجوان جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا, غلامی اختیار کر لی, پھر اس نوجوان نے کیا کیا, یہ نوجوان ایسا دیوانہ ہوا. ایک دن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے, سامنے سے گزرے, آپ نے دیکھا میرا وہ نوجوان جو 200 درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا, ایسی پرفیوم استعمال کرتا, کوئی پرفیوم استعمال نہ کر سکتا تھا. جب اس کے نوجوان کے آپ نے لباس کو دیکھا, اس کے ڈاٹ کے لباس ہے, اس نوجوان کے لباس پہ پیبند لگے ہوئے ہیں. میرے نبی اس نوجوان کو دیکھ کر رو پڑے, میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آئے کیسے قدروں والا تھا, تجھ پہ تیرا بھائی روئے, مجھ پہ میرا بھائی روئے, تجھ پہ تیرا دوست روئے, مجھ پہ میرا دوست روئے. وہ نوجوان کتنا اچھا ہوگا جسے دیکھ کر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہائے. آپ نے فرمایا مصعب بن عمیر ایک وقت تھا 200 درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا, آج میرے مصعب کو دیکھو, میرے مصعب کے جسم پر جو لباس ہے اس کے پیبند لگے ہوئے ہیں. آپ اس نوجوان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسا نوجوان, یہ نوجوان جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا, اسلام کا جھنڈا جنگ بدر میں اسی کے ہاتھ میں تھا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر اسلام کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں, اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. نوجوانوں اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا, دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, دوسرے ہاتھ میں کاٹ دیا گیا, دونوں بازوؤں کو ملایا, اسلام کے جھنڈے کو پکڑ لیا. آج مجھ سے پورا دین گر جائے کوئی پرواہ نہیں, آج مجھ سے پورا دین چلا جائے کوئی پرواہ نہیں. نماز چلی گئی, قرآن چلا گیا, حیا چلا گیا, پاک دامنی چلی گئی, والدین خدمت, پورا اسلام میری زندگی سے نکل جائے, مجھے کوئی افسوس نہیں. ارے وہ کیسا نوجوان تھا مصعب بن عمیر کہ اسے اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا, اس کے تیر مار کے شہید کر دیا گیا. میرے دوستو, نوجوانوں, ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں مشعل راہ ہیں. ہمارے لیے ہمارے وہ تاریخ کے سپہ سالار, وہ جو صلاح الدین ایوبی, وہ سلطان ٹیپو سلطان جیسے بہادر شخص ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا اپنی زندگی کا رخ بدلے. اللہ نے تمہیں بڑی عزت دی ہے. نوجوان جس معاشرے میں بھی کھڑا ہو جائے اس معاشرے کو وہ ٹھیک کرتا ہی چلا جاتا ہے, اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نکل سکتا. نوجوان ایسا ہے, یہ چند نوجوان اگر کھڑے ہو جائے پوری قوم اور ملت کو بدل سکتے ہیں. میں قرآن سے اس کا ثبوت دوں گا. چند نوجوان ایسے تھے جو کھڑے ہو گئے, قوم آئے مقابلے میں نہ ڈرے, بادشاہ آئے مقابلے میں نہیں ڈرے, خاندان آئے مقابلے میں نہ ڈرے. قرآن کے بارے میں کہتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق, اے میرے نبی ہم آپ پر ان کی سچی خبر بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا, فرمایا وہ چند نوجوان تھے, چند نوجوان کہ وہ کھڑے ہو گئے دیکھیے اس بادشاہ کے مقابلے میں, وہ کھڑے ہو گئے پوری قوم اور ملت کے مقابلے میں. ان
انہم فتیۃ آمنوا، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آئے، اور وہ اللہ رب العزت کے اوپر جب ایمان لے کر آئے اللہ نے فرمایا وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت کو، ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وہ 7 نوجوان اصحاب کہف والے جب کہ اس بادشاہ ایک طرف، پوری قوم ایک طرف، ان کے خاندان قبیلے ایک طرف، یہ 7 نوجوان ایک طرف، قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ 7 نوجوان کھڑے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان زمین کا رب ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جب انہوں نے یہ کہا ہم نے ان کے ایمانوں کو مضبوط کر دیا۔ وہ 7 نوجوان اللہ کو اتنے پسند آئے، کلام اللہ قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر فرمایا۔ ہر حافظ قرآن، ہر ناظرہ کا جب قرآن پڑھے گا اصحاب کہف کا ذکر آئے گا، ان کو یاد کرے گا، ان کی جوانیاں، ان کی عمریں، ان کے کارنامے میرے آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے دوستو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنی تاریخ کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ نوجوانوں ہمارے سامنے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، میں یہی کہوں گا کہ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں۔ وآخر دعوانا